بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف پانی سے غسل کرنا۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث کے لیے میرے دل میں احترام کا جذبہ کسی کٹر سے کٹر اہل حدیث سے کم نہیں، اسی لیے ہر وقت دعا مانگتا رہتا ہوں کہ خدا مجھے منکرین حدیث کے فتنے سے بچائے۔ لیکن چند احادیث کے متعلق ہمیشہ میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ جناب حضرائے کرم درج ذیل حدیث سے متعلق میرے شبہات کو ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کی وضاحت کر کے میری پریشانی دب اطمینانی رفع فرما دیں گے۔ شکر گزار ہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق استفسار کیا گیا تو انہوں نے برتن منگوا کر اور پردہ لٹکا کر اپنے بھائی اور ایک غیر شخص کی موجودگی میں غسل فرمایا۔ بخاری جلد اول صفحہ 139۔ حضرائے کرم اس حدیث کے متعلق میری پریشانی دور فرما کر مشکور فرمائے۔ جواب: آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ شکایت عرض ہے کہ آپ نے تمام احادیث کے حوالے بخاری و مسلم کی جلدوں اور صفحات کے نمبروں کی صورت میں دیے ہیں، حالانکہ ان کتابوں کو دنیا کے بیسیوں مطبع نے مختلف سائزوں پر بار بار طبع کیا ہے، اور ضروری نہیں کہ ان کا جو ایڈیشن آپ کے پاس ہو وہی دوسروں کے پاس بھی ہو۔ ایسی کتابوں کا حوالہ ہمیشہ ان کتاب اور باب کے عنوان سے دینا چاہیے تاکہ آسانی سے مطلوبہ حدیث تلاش کی جا سکے۔ آپ کا سوال دیکھنے سے شبہ ہوتا ہے کہ غالباً آپ نے خود ان کتابوں کا بلا استحباب مطالعہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ منکرین حدیث نے فتنہ پردازی کی غرض سے قابل اعتراض حدیثوں کی جو فہرست مرتب کر کے شائع کی ہیں، انہی میں سے کوئی فہرست آپ کی نگاہ سے گزری ہے، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ بس اتنی تحقیق کی زحمت اٹھائی ہے کہ اس فہرست کی حدیثوں کو بخاری و مسلم کے کسی نسخے میں نکال کر یہ اطمینان کر لیا ہے کہ یہ حدیثیں وہاں موجود ہیں۔ میرے اس شبہے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ اکثر احادیث ایسی ہیں جن پر آپ کو اپنے شبہات کا جواب خود اسی کتاب کی اسی باب میں مل جاتا اگر آپ پورا باب پڑھنے کی تکلیف گوارا فرماتے، بلکہ بعض حدیثوں کے تو آپ نے پورے الفاظ تک نہیں پڑھے ہیں اور ان کا وہی غلط مفہوم نقل کر دیا ہے جو اس فتنہ پرداز گروہ نے اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ کم سواد لوگوں کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں، مگر یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی اس آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے کسی علم و فن کے مسائل پر بھی آدمی اتنے سرسری مطالعے سے کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا جسے آپ حدیث کے معاملے میں کافی سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے آپ نے حدیث کی چند باتیں سیاق و سباق اور موضوع سے الگ کر کے اور ان کا بالکل ایک سرسری مفہوم اخذ کر کے نقل کی ہیں، اس طریقے سے تو دنیا کے ہر علم و فن کی کتابوں سے اقتباسات نکال کر محض مزہ کا خیز بنانے کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس مختصر تنبیہ کے بعد میں آپ کی پیش کردہ حدیث پر مفصل کلام کروں گا تاکہ نہ صرف آپ کو بلکہ منکرین حدیث کے فتنے سے دھوکہ کھانے والے دوسرے اصحاب کو بھی تحقیق کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل والی حدیث صحیح بخاری کتاب الغسل باب الغسل باسہ و نحور میں ہے۔ اس میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی بابت دریافت کیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن منگایا جو قریب ایک سا کے برابر تھا، اور انہوں نے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا، اس حال میں کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ اس حدیث پر اعتراض کرنے والوں کی پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا نام پڑھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی غیر شخص تھے، حالانکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھانجے تھے، جنہیں حضرت کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا تھا۔ بس دراصل یہ دونوں صاحب جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے گئے تھے، آپ کے محرم ہی تھے، ان میں سے کوئی غیر نہ تھا۔ پھر دوسری غلطی بلکہ زیادتی وہ یہ کرتے ہیں کہ روایت میں تو صرف حجاب یعنی پردے کا ذکر ہے، مگر یہ لوگ اپنی طرف سے اس میں یہ بات بڑھا لیتے ہیں کہ وہ پردہ باریک تھا، اور اس اضافے کے لیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر باریک نہ ہوتا جس میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاتی ہوئی نظر آ سکتی تو پھر اسے درمیان میں ڈال کر نہانے سے کیا فائدہ تھا، حالانکہ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس وقت مسئلہ کیا درپیش تھا جس کے تحقیق کے لیے یہ دونوں صاحب اپنی خالہ اور بہن کے پاس گئے تھے، تو انہیں اپنے اس سوال کا جواب مل جاتا اور یہ سوچنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی کہ پردہ باریک ہونا چاہیے تھا۔ دراصل وہاں سوال یہ نہ تھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، بلکہ بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ غسل کے لیے کتنا پانی کافی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت پہنچی تھی کہ آپ ایک سا بھر پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ اتنے پانی کو لوگ غسل کے لیے ناکافی سمجھتے تھے، اور بڑے غلط فہمی یہ تھی کہ وہ غسل جنابت اور غسل بغیر صفائی بدن کا فرق نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تعلیم دینے کے لیے بیچ میں ایک پردہ ڈالا جس سے صرف ان کا سر اور چہرہ ان دونوں صاحبوں کو نظر آتا تھا، اور پانی منگا کر اپنے اوپر بہایا۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دو باتیں بتانا چاہتی تھیں، ایک یہ کہ غسل جنابت کے لیے صرف جسم پر پانی بہانا کافی ہے، دوسرے یہ کہ اس مقصد کے لیے سا بھر پانی کفایت کرتا ہے۔ اس تشریح کے بعد آپ خود سوچیں کہ اس میں آخر قابل اعتراض کیا چیز ہے جس کی بنا پر خواہ مخواہ ایک مستند حدیث کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آئے اور پھر اسے تمام حدیثوں کے غیر معتبر ہونے پر دلیل ٹھہرایا جائے۔ ترجمان القرآن، اکتوبر نومبر 1900